خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. راستے کھلتے گئے عزم سفر کے سامنے، راستے کھلتے گئے عزم سفر کے سامنے، منزلیں ہی منزلیں ہیں اب نظر کے سامنے. آج بروز بدھ 10 جون 2020 ITI انٹرنیشنل اسلامک تزکیہ آن لائن انٹرنیشنل اس کا تعلیمی سال کا افتتاحی پہلا پروگرام ہے، اور اس افتتاحی پروگرام میں ہم اس علم کے حوالے سے اور طالبات کے پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے، اور پھر سب مل کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کریں گے، پھر دعا کریں گے. ہمارا یہ ادارہ اسلامک تزکیہ آن لائن انٹرنیشنل، جس میں بہت سارے ممالک سے ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں اس سے پہلے بھی تعلیم حاصل کرتی رہی ہیں، اور اس سال بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے وہ علوم نبوت اور نور نبوت کو حاصل کریں گی انشاءاللہ. ماں باپ جب ان کا بچہ پہلے دن سکول میں جاتا ہے، اور خصوصاً وہ بچہ جو بالکل نیا ہو، یعنی 3.5 4 5 سال کے بچے کو جب والدین سکول داخل کرواتے ہیں، اور اگر بچہ خوشی سے چلا جائے اور خوشی سے وہاں 2-4 گھنٹے گزار لے، جو پہلا دن ہوتا ہے اور پہلے دن کی جو تیاری ہوتی ہے، ان والدین کی، ان میاں بیوی کی خوشی عجیب ہوتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. انہیں لگ یہ رہا ہوتا ہے ہمارا آج بچہ بچی اسکول جائے گا، وہ بڑی خوشی سے اس کا بیگ لیتے ہیں، اس کی کتابیں لیتے ہیں، اس کا یونیفارم لیتے ہیں، اس کے بالوں کی کٹنگ کرواتے ہیں. ان کے اندر بہت خوشی کے جذبہ، اس خوشی کو وہ والدین سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ فقیر یہاں پہ یہ کہے گا کہ جتنی خوشی ان والدین کو اس پہلے دن بچے کے سکول جانے پر، اور پھر
بچہ اگر وہاں پہ 2-4 گھنٹے اچھے سے گزار لے، روئے نہ، تنگ نہ کرے، جو ان والدین کو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمیں خوشی ہے۔ آج ہماری بہت ساری مسلمان بہنیں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں ان کا نام شامل۔ میرے اور آپ سب، یقیناً آپ سب لوگوں کو، ہماری انتظامیہ کو، ہمارے مخلص دوست احباب جو معاونین ہیں، یقیناً سب کو اس بات کی بہت خوشی ہوگی، جن لوگوں نے محنت کی، جنہوں نے کوششیں کی، کہ آج بہت ساری ہماری مسلمان بہنیں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں ان کا نام شامل۔ کل جب ہم قیامت والے دن ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جائیں گے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جائیں گے، اگرچہ گناہوں کی وجہ سے، اپنی بدعمالیوں، کمی کوتاہیوں کی وجہ سے ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، لیکن جیسی آج کی محفل یا اس طرح کی محفلوں والے دن لگتا ہے کہ اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والے دن شفقت سے سر پہ ہاتھ ضرور پھیریں گے۔ بس یہ دل کا اعمال ایسے کچھ نہیں ہے، لیکن ایسے صورتحال کو دیکھ تو بہت سارے لوگ یہ بیان سن رہے ہیں مختلف ممالک سے، مختلف شہروں سے، آن لائن، اور خصوصاً ہماری ITI میں شامل ہونے والی طالبات، کوئی بڑی عمر کی ہیں، کوئی ینگ عمر کی، چھوٹی عمر کی ہیں، جس عمر کی بھی لوگ موجود ہیں، بہت سارے لوگوں کو شاید بہت زیادہ اہمیت یا بہت زیادہ خوشی یا بہت زیادہ دل کے اندر سکون نہ ہو۔ میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج آپ یہ جو عالمہ کا کورس کرنے جا رہی ہیں، اس میں ایک چیز ذہن میں، پہلی چیز یہ رکھیں، یہ کرنے سے میرا نام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں آئے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء میں میرا نام بھی شامل ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی؟ آپ سب خواتین ہیں، سب خواتین کو اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے، وہ نعمت آپ کے سر کے بال۔ جتنا میں نے اپنی زندگی میں دیکھا سنا، 99.99% خواتین کو اپنے بالوں کی بہت فکر ہوتی ہے۔ وہ دیندار ہوں، وہ بے دین ہوں، سر کے اوپر دوپٹہ رکھنے والی ہوں یا نہ رکھنے والی ہوں، سب خواتین کو اپنے بالوں کی بہت فکر ہوتی ہے۔ اور آپ خواتین شاید میرے سے بھی زیادہ جانتی ہوں کہ خواتین کے بالوں کے لیے کیا کچھ آج کی دنیا میں بنایا گیا ہے۔ ہمارے جسم کا ایک حصہ، ایک جز ہے۔ کتنی قسم کے شیمپو مارکیٹ میں آئے ہیں ان بالوں کو اچھا بنانے کے لیے، ان بالوں کو اچھا کرنے کے لیے، اور کتنے قسم کے تیل مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں ان بالوں کی بہتری کے لیے، ان کی نشوونما کے لیے، ان کو خوبصورت بنانے کے لیے، ان کو چمکانے کے لیے، ان کو لمبا کرنے کے لیے، ان کو موٹا کرنے کے لیے، ان کو دو منہا بننے سے بچانے کے لیے، اور ان بالوں کو خوبصورت اور رنگدار بنانے کے لیے کتنے قسم کے کلر مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں۔
آپ نے کبھی اس طرف غور فکر کیا کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے بال. ہمارے اندر بھی اتنی فکر ہوتی ہے خواتین کے اندر، ہمارے بال بہت خوبصورت ہونے چاہیے. کوئی بالوں کی کٹائی بھی کرتا ہوں وہ بھی چاہتی ہے کہ میرے بال بہت خوبصورت ہوں، کیونکہ خواتین کی زینت میں سے ایک چیز اس کے بال بھی ہیں. اللہ کی کوئی بہت بدبختی کا معاملہ کرے کہ بالوں کو بالکل چھوٹا کروا دے، ایسے بدبختی دنیا میں بہت کم نظر آتی، لیکن نظر آ جاتی ہے اکا دکا، لاکھوں کروڑ لاکھوں میں کوئی ایک دو بندہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ جو ایسی جو خاتون بھی ہو اور بالکل بالوں کو مرد کی طرح چھوٹا کر دے. ورنہ میں نے اس لیے کہا 99.99 اتنے لوگ، اتنی پرسنٹ خواتین وہ اپنے بالوں کی حفاظت کرتی ہیں، خیال کرتی ہیں. یہ جن لوگوں کے مائک آن ہیں وہ اپنے مائک آف کر دیں. اور وہ خود بھی جیسے جیسے سمجھدار ہوتی ہے لڑکی، نوجوان لڑکی، تو وہ اپنے بالوں کی بہت فکر کرتی ہے. اور پھر اگر کاسمیٹک کی شاپ پہ جائیں تو وہاں پر اتنے زیادہ شیمپو، کلر اور تیل وغیرہ یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے. یہ کس چیز کے لیے؟ ایک بالوں کو سنوارنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. اتنا کچھ ہے، اتنا کچھ ہے کہ کروڑوں روپے کی چیزیں بن چکی ہیں مارکیٹ میں بال، خواتین کے بالوں کو بہتر کرنے کے لیے. اگرچہ مرد بھی استعمال کرتے ہیں لیکن مین تو خواتین کا معاملہ ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے زندگی میں اس چیز کی فکر کی ہوگی کہ میرے بال اچھے ہوں، لمبے ہوں، گھنے ہوں، فلاں. لیکن دو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ایک دل اور ایک دماغ. آج کی جس خوشی والی محفل میں آپ لوگ شامل ہیں، جس مجلس میں آج آپ لوگ شامل ہیں، اس میں آپ کے دو جزوں پر محنت کرنے کے لیے آپ کو سمجھایا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا. ایک آپ کا دل، ایک آپ کا دماغ. آپ کا دماغ، ہمارا دماغ علوم نبوت کے انوارات سے مزین ہو، ہمارے عقل میں، ہمارے دماغ میں علوم نبوت سما جائیں، اور ہمارے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، قرآن کی، دین والوں، اللہ والوں کی محبت ہمارے دل میں سما جائے. آپ نے اپنی زندگی میں مختلف چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت کوششیں کی ہوں گی، محنتیں کی ہوں گی. آج کی مجلس کے بعد آپ کو زندگی میں ایک ایسا موقع مل رہا ہے کہ اپنے دماغ کو علوم نبوت کے انوارات سے مزین کر دیں، خوبصورت بنا دیں. ہماری عقل، ہمارا دماغ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات، قرآن کی آیات، احادیث مبارکہ اور فقہی مسائل اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عشق و محبت کی باتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی باتیں، اس سے ہمارا دماغ خوبصورت بن جائے، مزین ہو جائے، معطر ہو جائے، اور ہمارے دل میں دین اسلام، اللہ کی خاطر اپنی جان، مال، تن، من، دھن، گھر بار اور اس سے بڑھ کر عزت، آبرو کو قربان کرنے والے جذبات ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائیں.
آج سے اس مجلس سے انشاءاللہ آپ کو ان دو چیزوں پر محنت کرنے کا موقع ملے گا. بہت ساری میری بہنوں نے 1 سال میں داخلہ لیا، کسی نے 6 سالہ میں داخلہ لیا، جس کو جیسے موقع مل رہا تھا اس نے ویسے کیا، لیکن سب لوگ سعادت مند ہیں، خوش قسمت ہیں. ایک بات آپ کو اچھے سے ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی وہ خاص نظر پڑی ہے کہ بڑے احسانات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میرے اور آپ کے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں. اللہ نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے. یہ اللہ نے خود فرما دیا، ہم گن ہی نہیں سکتے. لیکن ایک بات بڑے دعوے سے یہ کہوں گا کہ آج کی جو نعمت مجھے اور آپ کو ملنے جا رہی ہے دین سیکھنے سکھانے کی، یقینی بات ہے کہ اللہ کے خاص بڑے احسانات کو اگر ہم سامنے رکھیں کہ میرے اوپر اللہ کے بڑے بڑے 10 15 20 احسانات کون سے، ان میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ میں اور آپ آج دین سیکھنے سکھانے کے لیے ایک ٹریک پہ چل پڑے ہیں، ایک راستے پہ چل پڑے. یہ بہت سعادت مند راستہ ہے، خوش قسمتوں کا راستہ ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا راستہ. دیکھیں میرے سامنے اگر ایک بڑی تھالی ہو، بڑی پلیٹ ہو، اس پلیٹ کے اندر 10 12 15 سیب میرے سامنے کو رکھ دے، عموماً اب مجھے کوئی کہے کہ آپ کھائیں، میرے سامنے رکھ دے اور ان کے انداز طور طریقے تھوڑے سے مختلف ہوں، مجھے بتائے کہ یہ فلاں نسل کا، یہ فلاں نسل کا، یہ فلاں نسل کا ہے. میری کوشش ہوگی کہ جو مجھے سب سے اچھا لگے، جو میری آنکھوں کو بھی اچھا لگے اور میرے دماغ کو سمجھ آئے کہ یہ والا سیب نا بڑا خوبصورت ہوگا، میٹھا ہوگا، اس کا ذائقہ اچھا ہوگا، اس کا کلر بھی اچھا ہے، تو میں جو مجھے پسند آئے گا نا تو میں اس کو اٹھاتا ہوں، میں اس کو کھاؤں. یا ایک اور مثال سمجھیے، یہ نکاح ورا، شادی ورا کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر مٹھائی کا ڈبہ وہ لاتے ہیں، بڑی سی وہ ٹرے اٹھاتے ہیں، اس کے اندر مکس مٹھائی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے سامنے نا وہ بندہ گھما رہا ہوتا ہے کہ سب کو دے رہا ہوتا ہے، اور برفی بھی ہوتی ہے، گلاب جامن بھی ہوتا ہے، رس گلے بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کی مٹھائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. میرے سامنے جب آئے گی نا تو میں جو اپنی پسند کا، اگر مجھے گلاب جامن زیادہ پسند ہے تو اس میں سے وہ اٹھاؤں گا. پھر گلاب جامن کی بھی آگے قسم ہے، وہ ایک کے ساتھ وہ کھوپرا لگا ہوتا ہے یا اس کے اندر کریم ورا ہوتی ہے، تو وہ جو میں نے ایک دانہ اٹھانا ہے نا اس کو اٹھاؤں گا جو مجھے بہت سب سے اچھا پسندیدہ ہو، جو پیارا ہو. اللہ اکبر. اس سال دین پڑھنے والوں میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 ارب انسانوں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کیا، کچھ مردوں اور عورتوں کو چنا، ان 7 ارب میں سے کچھ کو اٹھایا، اس میں میں اور آپ بھی خوش قسمت. ایک دفعہ آنکھیں بند کر کے پڑھے الحمدللہ شکر الحمدللہ، الحمدللہ شکر الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 ارب انسانوں میں سے اگر چند لاکھ لوگوں کا انتخاب کیا، ان چند لاکھ یا 1 کروڑ کر دیتے ہیں، اس میں میرا اور آپ کا نام بھی آ رہا ہے. یہ بھی دین پڑھنے پڑھانے والے لوگ. اور اگر ہم پہلے سے لگے ہوئے ہیں، ہمارے لیے یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمیں دوبارہ ایک دفعہ پھر اس مجلس کا، اس راستے کا ہمیں حصہ بنا دیا گیا. اور یہ میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، میری اور آپ کی شکل خوبصورت نہیں تھی، ہمارے سر کے بال خوبصورت نہیں تھے، ہمارا جسم خوبصورت نہیں تھا، اس وجہ سے ہمارا انتخاب نہیں کیا گیا. یہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ نے احسان کیا، مجھے اور آپ کو موقع دیا، پرانے لوگوں کو زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا، نئے لوگوں کو بھی موقع دیا کہ آؤ میرا دین سیکھو، میرے بن جاؤ. میرے سے بہت دور رہے ہو، اس بار میرے بن جاؤ. کئی خوش قسمت ایسے ہوتے انہیں بار بار موقع ملتا رہتا ہے، کئی ایسے ہوتے انہیں ایک ہی بار موقع ملتا ہے، یا پھر کبھی کبھار انہیں آخری بار موقع ملتا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارے لیے آخری بار موقع ہے یا اس کے بعد پھر موقع ملے، لیکن یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آج مجھے اور آپ کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص مہربانی فرما کر، رحم فرما کر، کرم کی محبت کی نگاہ ڈال کر میرے اور آپ کے دل اور دماغ پر، میرے اور آپ کے دل اور دماغ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینہ اطہر پر جو علوم قرآن، انوار قرآن نازل فرمائے، اس سینے کے آگے ہمارے سینے کو بھی چن کے آگے رکھ دیا۔ اب جسے کہتے ہیں بال ہماری کوٹ میں، اب گیم ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس احسان کا، اس نظر کرم کا جواب اچھے سے دیتے ہیں یا ناقدری کر کے دیتے ہیں۔ ہم اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اور خوش قسمت بنتے ہیں اور مزید اللہ کی رحمتوں کے، اللہ کے رحمت اور اللہ کے فضل کو حاصل کرنے والے ہوں گے، یا ناقدری کر کے، ناسمجھی کر کے، اس کو ایک عام سی چیز سمجھ کے پیٹھ پیچھے پھینک دیں۔ دین پڑھنے پڑھانے والے، دین پھیلانے والوں کی میرے پیارے اللہ کے ہاں بہت عزت قدر ہے، بہت اہمیت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دین پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے، اس کو پھیلانے والے، ان کی بہت عزت قدر ہے، بہت اہمیت ہے۔ کہ میں نے پہلی بات آپ کے سامنے عرض کی، اتنی عزت، اتنی اہمیت، اتنی قدر ہے کہ فرمایا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں۔ جو نااہل بیٹا ہوتا ہے نا، باپ اسے آگ کر دیا کرتا ہے، نا فرمان ہے، نا اہل ہے، اس کو آگ کر کے اپنے جائیداد سے فارغ کر دیا کرتے ہیں آج کے زمانے میں۔ اور جو خدمت گزار، جو فرما بردار ہوتا ہے، باپ اسے اپنا وارث بنا کے اپنی جائیداد اس کے نام کیا کرتا ہے۔ یہ زوم کے جو لوگ ہیں اس بات کو اہمیت دیں کہ آپ لوگوں کی آوازیں بار بار آ رہی ہیں۔ انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ ان لوگوں کے مائک آپ لوگ کیوں نہیں وہ کنٹرول کرتے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالی یہ احسان، یہ نیکی، یہ فضل و کرم، یہ رحمت کی نگاہ آج ہم پر پڑی ہے۔ ہم آج قرآن سیکھنے، کوئی حدیث سیکھنے، کوئی تجوید سیکھنے، کوئی عالم کا پورا کورس کرنے چاہ رہے ہیں۔ اتنے خوش قسمت لوگ ہیں ہم لوگ۔ خوش قسمتی کو سمجھیں، دل دماغ میں بٹھائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عجیب جملے ارشاد فرمائے، حدیث مبارکہ پڑھیں علم کی فضیلت کے اوپر، بندے کی عقل حیران رہ جاتی، عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ اکبر اتنی اہمیت ہے، اتنی قدر ہے۔ اللہ اکبر، حدیث مبارکہ پڑھ کے تو بندے کی عقل حیران رہ جاتی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دے، یعنی وہ دین سیکھنا سکھانا شروع کر دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ ایک قرآن حدیث پڑھ کے سمجھنے والا ایک عالم شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہوگی کہ دین سیکھنے سکھانے والے جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اللہ اس بات کو سمجھے۔ اللہ اکبر، آج کل اگر دوسرے ملک کا، ترکی کا صدر ہمارے ملک میں آئے تو ہمارے ملک کا پرائم منسٹر اس کا بہت خاص انداز سے استقبال کرے گا، ریڈ کارپٹ بچھائے گا، سرخ قالین بچھائے گا، تھوڑی سی جگہ ہوگی اس پر بھی سرخ قالین بچھا کے اس کو 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، اس کے لیے بہت کچھ کیا جاتا ہے کہ بھائی باہر ملک کا صدر وزیر اعظم ہمارے پاس آیا۔ قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں پر۔ اللہ پاک دین سیکھنے سکھانے والے لوگ جب گھر سے نکلتے ہیں
यकीनी बात है, आज हम घर से निकले नहीं, अपने घरों में आप लोग बैठे हैं, लेकिन अपने एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में अकेले में आके बैठे होंगे। आज हम मजलिस में शरीक होंगे, इफ्तिताही मजलिस है, हमारा ITI ऑनलाइन इंटरनेशनल के साल का पहला इफ्तिताही प्रोग्राम है। आज हम तालिबात बनने जा रही हैं, हम दीन सीखने जा रहे हैं। तो आप एक तरफ एक कदम उठा के कहीं बैठे होंगे, कुर्सी पे, सोफे पे, कहीं जाके एक कदम जो आपने उठाया होगा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरे अल्लाह ने, यकीनी बात है कि अपने पाकीज़ा फरिश्तों को भेजकर हम जैसे कमजोर, गुनहगार, ऐबदार लोगों के, हमारे पांव के नीचे पाकीज़ा अल्लाह की मखलूक फरिश्तों ने अपने पर बिछाए। अल्लाह अकबर। जब दीन का इल्म हासिल करने वाले निकलते हैं, अल्लाह के पाकीज़ा फरिश्ते जो एक लम्हे के लिए अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो अपने पाकीज़ा मुबारक परों को, जिससे वो दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ होते हैं, उन पाकीज़ा परों को इस मुसलमान बंदे बंदी, ये जो मुसलमान बंदी दीन सीखने के लिए अपना कदम उठाती है, इसके पांव के नीचे, हालांकि इससे जिंदगी में लाखों करोड़ों गुनाह हुए होंगे, इसने बदनजरी की होगी, इसने गीबत झूठ बोला होगा, इसने दूसरों पर बहुतान इल्जाम लगाया होगा, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब गुनाहों को भुलाकर, ये मेरी बंदी मेरा दीन सीखने आई है, फरिश्तों इसके पांव के नीचे पर बिछा दो, इसके पांव जमीन पे न लगे, तुम्हारे पैरों के ऊपर, तुम्हारे पाकीज़ा पैरों के ऊपर मेरी इस बंदी के पर लगने चाहिए, इसलिए कि आज ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने आई, आज इसने कदम उठाया है मेरा दीन, मेरा कुरान सीखने के लिए, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानात सीखने के लिए, इसके पांव के नीचे पर बिछा दो। हाँ, मेरे अल्लाह यूं इस्तकबाल करते हैं, दुनिया की रेड कारपेट की कोई हैसियत नहीं, पता भी नहीं वो पाकीज़ा भी होती है, उसके अंदर मिट्टी होती है, साफ होती है, नई होती है, पुरानी होती है, लेकिन ये कन्फर्म बात है कि जो फरिश्ते पर बिछाते हैं वो पाकीज़ा होते हैं, उनके पाकीज़ा पर हैं, वो नाफरमान नहीं होते, न जाहिरी गंदगी होती है न बातिनी गंदगी होती है। वो लोग आकर दीन सीख रहे, वो आके लोग आके इस्तकबाल कर रहे हैं। इससे बड़ी सादत और क्या खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, ऐ बाद सबा कुछ तूने सुना, मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में, हम पलकें बिछाने वाले हैं। हाँ, लगता है कि अल्लाह के फरिश्ते शायद हो सकता है यूं शेर पढ़ के इस्तकबाल कर रहे हो। आज हमारा इस्तकबाल अल्लाह के फरिश्तों ने किया, क्यों? ये दीन सीखने सिखाने आ गए। तो इन चीजों को सामने रखें, नए लोग भी पुराने लोग भी ये समझें कि अल्लाह ने एक बार जिंदगी में हमें मौका दिया, अगले बार का कुछ पता नहीं, अगले साल का कुछ पता नहीं, जो मौजूदा दुनिया के हालात चल रहे हैं, कहां किस लाइन पे हम खड़े होंगे, अगले साल क्या होगा। खुशकिस्मत सआदतमंद लोग हैं जिन लोगों ने इस साल फिर ये नियत इरादा किया कि अल्लाह हम आपका दीन सीखेंगे, आपके दीन वालों से दीन सीखेंगे, दीन सिखाने वालों से दीन सीखेंगे, उलमा सुलहा की सोहबत में हम दीन सीखेंगे। हमारा ये इदारा ये बराए नाम इदारा नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस अल्फाज सिखाए जाएंगे, यहाँ पर अल्फाज भी सिखाए जाएंगे, इंशाअल्लाह तरबियत की तरफ भी तवज्जो होगी, और उससे बढ़कर सालिहीन की जमात, मेरे पीर मुर्शद हज़रत मौलाना पीर हाफिज़ ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातहुम, उन जैसे अजीम लोगों की और बहुत सारे उलमा सुलहा की दुआएं, उनकी तवज्जुहात इंशाअल्लाह हमारे इस इदारे की तरफ होंगी। और नेक लोगों की अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाज रखते हैं, अल्लाह सबकी लाज रखते हैं, लेकिन अपने सालिहीन की जो जमात है उनकी अक्सर लाज रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन हजरात की दुआएं, इनकी तवज्जुहात होंगी, हमारे ऊपर इंशाअल्लाह रहमत फजल के दरवाजे खुलेंगे। हमारे पास, हमें अल्लाह ने जिंदगी में गोल्डन चांस दिया है। आज लिखें अपनी कॉपी के ऊपर कि आज का दिन मेरी जिंदगी में गोल्डन चांस है, एक सुनहरी मौका है। लिखें, अपने दिल के ऊपर लिखें, आज अल्लाह ने मेरे ऊपर एक दफा खास रहमत की निगाह डाली है, मैंने इस मौके को जाया नहीं करना। बहुत बाहिम्मत बन के, ज़ौक़ शौक के साथ, और सबसे बढ़कर अदबो एहतराम के साथ इस दीन सीखने
اس دین کو، اس علوم نبوت کو سیکھنا شروع کر دیں۔ الدین کلہ ادب، یہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ آج کی مجلس کی یہ باتیں خاص طور پہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے با ادب بن کر، عاجز بن کر، با اخلاق بن کر انشاءاللہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے معلمات، اپنی اساتذہ کے ساتھ پیش آئیں گے۔ جو ہمارا ادارہ ہے، اس ادارے کے ساتھ ادب و احترام محبت سے پیش آئیں گے، اور انشاءاللہ اس سے بڑھ کر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ کریں گے کہ جنہوں نے ہمارے پر رحمت کی نگاہ ڈالی، ہمیں دین سیکھنے کا موقع دیا، میرے دل دماغ کو قبول کیا۔ ایک ایک چیز کو آج کے بعد ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنی نگاہوں کو پاک کرنے کی کوشش کریں، زبان کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنی شرمگاہوں کو، اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے دل دماغ کو پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ اس دل دماغ میں آج کے بعد نور نبوت نازل ہوگا۔ آپ لوگ قرآن پڑھیں گے، احادیث پڑھیں گے، تو اس ہمارے دل میں کیا ہوگا؟ نور نبوت۔ جس کا دل دماغ جتنا صاف ستھرا پاکیزہ ہوگا، جو جتنی کوشش کرے گا، اس کے دل میں نور اتنا زیادہ آئے گا۔ دل دماغ کے برتن کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، بار بار ہمت کریں، بار بار کوشش کریں کہ ہم نے اپنے اس دل دماغ کو صاف رکھنا ہے، تاکہ نور نبوت بھی، خالی مجھے الفاظ نہ، مجھے نور نبوت بھی ملے۔ ہمارے اس ادارے میں روحانیت پر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک الفاظ ہیں جس کو ہم حدیث وارکہ بولتے ہیں، ایک قرآن ہے جو لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے، ایک روحانیت ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر سے آگے منتقل کی۔ فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا، میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈالا، میں نے سب کچھ ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روحانیت، وہ جو ان کے سینے میں جو نور منتقل کیا تھا، وہ آگے چلتا چلتا آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم اس نور نبوت، اس جو روحانیت تھی، روحانیت کا جو نور تھا، جو نسبت کا نور ہے، اس کو آج بھی ہمارے بزرگ آگے پھیلا رہے ہیں، جس کو آج بیعت کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ بیعت ہو کہ اس نور کو حاصل کیا جا سکے۔ ہم یہ چاہتے ظاہری طور پر علوم بھی حاصل ہوں، نور نبوت بھی حاصل ہو، روحانیت نسبت کا نور بھی ہمیں حاصل ہو۔ تو سب سیکھنے سکھانے والے سب لوگ اس طرف بھی توجہ کریں۔ ہم نے بیعت ہو کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں اس روحانیت کو بھی حاصل کرنا ہے، اور ذکر و اذکار کے راستے کو اپنانا ہے، اتباع سنت کے راستے کو اپنانا ہے، اور ساتھ بہت دل جمی کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ علوم نبوت کو بھی سیکھنا۔ یہ میرے اور آپ کے پاس بہت بہترین موقع ہے۔ زندگی موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں۔ جو کرونا وائرس کے معاملات آج کل چل رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، دجل کیا ہے، فریب کیا ہے، میرے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو دنیا جس انداز سے کنٹرول کی جا رہی ہے، جو حالات معاملات بن رہے ہیں، آپ سب لوگ بہت اچھے سے جان رہے ہیں۔ تو اس ایسے موقع میں ہمارے گھر میں، ہمارے موبائل پر اگر کوئی ہمیں دین سکھا رہا ہے، ہم توجہ نہ دیں، ہم یکسوئی کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ اس کو نہ سیکھیں، تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں فری تعلیم، دین کا علم ہمیں فری دیا جا رہا ہے، آپ سے فیس نہیں لی جائے گی۔ یہ ہم یہ تعلیم فری میں دیتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دیتے کہ جو ہم نے سیکھا وہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچنے، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم کوئی آپ کے اوپر احسان نہیں کر رہے، آپ دین سیکھیں گے، ہمارے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ جو سیکھے گا اسے خود فائدہ ہوگا، جو جتنی محنت کرے گا، سیکھے گا، سکھائے گا، ہر ایک کو اس کو خود فائدہ ہوگا۔ ہاں، الگ بات ہے کہ والدین کو اپنی اولاد کا آگے بڑھنے کا، سیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، اساتذہ کو اور ادارے کے لوگوں کو بھی یہ شوق ہوتا ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سرمایہ ہے، یہ زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھے سیکھیں۔ بہرحال آپ لوگ، اتنا اللہ نے آسان کر دیا، اتنا اللہ نے آپ پر فضل کیا کہ اپنے گھر میں بیٹھے، کہ اگر سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندہ آن سائٹ جا کر سیکھے۔ ہم پنڈی اسلام آباد کی خواتین کو یہی مشورہ دیتے کہ وہ ہر صورت آگے ہمارے مدرسے میں آ کے سیکھیں، تاکہ وہ صحبت میں سامنے بیٹھ کے، استاد کے سامنے بیٹھ کے، اصل یہ ہے۔ لیکن جن کے لیے شدید مشکلات ہیں، جو روزانہ کسی جگہ پہ جا کر دین نہیں سیکھ سکتی، تو وہ آن لائن اپنے گھر میں بیٹھ کے سیکھیں۔ اب اگر تھوڑا سا سر کا بہانہ بنا کے ہم گھر میں بھی یا تھوڑی سی اونچ نیچ
معاملات کو آگے پیچھے نہ کریں، سیٹلمنٹ نہ کریں کہ اچھا میری یہ مصروفیات، میں نے کھانا بنانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، تو میں اس کو پہلے سے یوں کر لوں تاکہ اس موقع پر میرے یہ معاملات نہ ہوں۔ تو آپ سب بہنوں کو میری یہ درخواست ہے، بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے اللہ سے مدد مانگ کر صلاۃ حاجت پڑھیں۔ آج سب سے پہلے جا کے شکرانے کے نفل پڑھیں۔ میرے نام کا انتخاب جب اللہ دین تقسیم کر رہے تھے تو میرا نام بھی آیا، میں بھی ان خوش قسمتوں میں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرے نمبر پر صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ کی منت کریں، سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے حضور فریاد کریں، یا اللہ میرے لیے معاملات میں آسانی فرما، میں ساری زندگی تیرا دین سیکھنا سکھانا چاہوں، نبی علیہ السلام کے ورثہ میں اللہ میرا بھی نام لکھ لے، مجھے بھی قبول کر لے، مجھ سے کوئی ایسی ناقدری، کوئی ایسا گناہ نہ ہو مجھے اٹھا کے پھینک دیا جائے، مجھے دنیا کی چیزوں میں مصروف کر دیا جائے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر، اللہ سے مایوس نہ ہوں، بار بار اللہ سے مانگیں، روزانہ اللہ سے مانگیں، اللہ آج کے دن میرے لیے آسانی کر دے، میں اچھے سے دین سیکھ سکوں۔ جب ہم یوں ہمت کر کے اللہ کے حضور فریادیں کرتے رہیں گے تو پکی بات ہے کہ کل قیامت والے دن جب کھڑا کیا جائے گا، دین والوں لوگوں کا نام لیا جائے گا، تو انشاءاللہ 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 میرے اور آپ کے کریم اللہ مہربانی فرمائیں گے، ہمارے پر بھی رحمت کی نگاہ ہوگی کہ ہم بھی کھڑے ہو کے اس جھنڈے تلے جمع ہوں۔ جو دین ایسے موقع پر جب دین کو پیٹھ پیچھے پھینکا جا رہا ہے، جب دنیا کی ڈگریاں حاصل تو کی جا رہی ہیں لیکن دین کے معاملات میں سستی، کاہلی اور اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جا رہی، اس موقع پر اگر ہم دین کو سینے کے ساتھ لگائیں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں کو بھی دعوت دیں گے، یقینی بات ہے کہ ہم بھی کل قیامت والے دن اللہ کے عشاق میں شاید ہم بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو آج کے بعد آپ اپنی معلمات سے رابطے میں رہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن، یہ ظاہر ہے آپ کا مدرسہ ہے، آن لائن کلاسز ہوں گی، تو ایک چیز ضروری چیز یہ ہے کہ جہاں آپ جس گھر میں آپ رہتی ہیں وہاں جس کمپنی کے اچھے سگنل آ رہے ہوں اس کو چیک کریں، چیک کر کے ہمت کر کے اپنی پاکٹ منی سے، اپنے جیب خرچ میں سے آپ کچھ نہ کچھ نکال کر ڈیوائس لے لیں اس کمپنی کی۔ اگر آپ کے گھر میں سب سگنل اچھے آ رہے ہیں تو پھر ہمارا جو دوست احباب ہے جنہوں نے ہمیں بتایا، جو ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے اچھا انٹرنیٹ جیز کمپنی کا ہے۔ اگر جیز کے سگنل آپ کے گھر میں، آپ کے کمرے میں اچھے آ رہے ہیں تو جیز کی ڈیوائس لے لیں، وہ ڈیوائس سے آپ یہ کریں، پھر آپ کے انشاءاللہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اور اگر جیز کے سگنل آپ کے نہیں آتے تو پھر دوسرے نمبر پر زونگ کے ہیں، پاکستان والے لوگوں کے لیے، باہر کے ممالک کے تم انشاءاللہ انٹرنیٹ اچھا ہوگا، وہ بھی دیکھ لیں وہاں پہ جس کمپنی کا جتنا اچھا، اور اس کے ہمیں باہر کے ممالک کی اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے، وہاں سے وہ تجربہ کار لوگوں سے پوچھ لیں۔ تو دوسرے نمبر پہ زونگ کی ڈیوائس لے لیں، اور جب آپ کلاس لیں تو اپنے موبائل کو ایئرپلین موڈ پہ لگا کر آپ اس ڈیوائس کے ساتھ کنیکٹ کریں، اس کا مہینے کا پیکج لگا لیں تاکہ اچھے سے آپ کا انٹرنیٹ اچھا چلے اور آپ کو صحیح آواز آئے اور آپ اپنی معلمہ کی بات کو اچھے سے سن کے اس کو جواب دے سکیں۔ شروع میں ہر چیز میں مشکل پیش آتی ہے، یہ بڑی، اس کو بھی آپ پلے باندھ لیں، ہر چیز میں مشکل پیش آتی ہے۔ آپ کو گرامر کی کلاس بھی شروع ہوگی تو ہو سکتا ہے آپ کو عجیب مشکل لگے، بعض معلمات سخت ہیں تھوڑی سی، حالانکہ ہم معلمات کی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ بھی مجلس کریں گے، لیکن کسی کا انداز آپ کو بہت اچھا لگے گا، کسی کا بہت اچھا نہیں لگے گا، آپ کو کوئی باجی معلمہ سخت لگے گی، تو ہر ایک کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ آگے سے ہر آواز ایسی آئے کہ بس وہ حلوہ بن کے آئے، نہیں، وہ ہو سکتا ہے ہماری پسند کے مطابق ہو سکتا ہے ہماری پسند کے مطابق نہ ہو۔ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ دین سیکھنا ہے۔ کیوں سیکھنا ہے؟ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ میں ہمارا نام آ جائے، دین سیکھنے سکھانے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ ہماری نیت ارادہ یہ ہے، ہم نے یہاں مزے نہیں لینے، ہم نے کوئی آگے سے ایسا نہیں کہ جو ہمیں پھولوں کا ہار ڈالے گا تو ہم وہاں دین سیکھیں گے۔ آپ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، غیر حاضری کی، ہو سکتا ہے اگلی معلمہ آپ کی باجی آپ کو ڈانٹ دے، آپ نے پھر بھی ان کا دل میں ادب و احترام رکھنا ہے۔ آپ سے وہ پوچھیں بھئی آپ کہاں تھی، ہمیں اچھا نہ لگے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ جب آپ دین سیکھنے جا رہے ہیں تو ایک یہ نصیحت بھی پلے باندھ لیں کہ اپنی انا کو مٹا کے جائیں۔
हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई बेइज्जती नहीं है। हमने बाअदब होके जान मान माल इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करके दीन सीखना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएं कि आगे कल से आपको कोई डांट डपट शुरू हो जाएगी। पहले से हम तरबियती बातें कर रहे हैं ताकि आपके जहन में अच्छे से हो जाए कि कभी ऊंच नीच हो जाए तो हम इज्जत बेइज्जती का मसला ना बनाएं उसको। इदारे वाले, मदरसे वाले, इंतजामिया वाले हमेशा आपकी बेहतरी की कोशिश करते हैं, हमेशा आपके मामलात को सामने रख कर चलते हैं। हो सकता है कोई उसूल आपको सख्त लगे, कोई मामला आपको अच्छा ना लगे, तो कभी भी दीन से पीछे हटने के, इदारा छोड़ने की कोशिश ना करें। क्योंकि अगर इदारे में 100 लोग पढ़ने आए हैं तो 100 लोगों की तबीयत के मुताबिक मामलात नहीं हो सकते। पहले से आज पहली मजलिस में याद रखें कि हम जितने उसूल बनाएं, जितने ज़वाबित बनाएं, कानून बनाएं, वो 100 बंदों को खुश करने नहीं कर सकते। हो सकता है किसी को बहुत अच्छे लगे, किसी को अच्छे ना लगे। तो हमने मदरसे को अपने ताबे नहीं बनाना, बल्कि खुद अपने आप को ITI के ताबे बनाना है। फुर्माबरदार बनकर, सर झुकाकर, बाअदब बनकर आपने दीन सीखना है। इंशाअल्लाह जब दीन सीखने वाला अपनी अना को एक तरफ, अपनी इज्जत बेइज्जती को एक तरफ रखकर बाअदब बन के आता है और उसकी नीयत ये होती है कि मैंने यहां से हर सूरत दीन सीखना है, कुरान सीखना, हदीस, उस नूर को, उस रूहानियत को हासिल करना है, कभी भी अल्लाह पाक जाया नहीं फरमाएंगे। और जिसके अंदर अकड़ होगी, जो बादशाह बन के आएगा, उसके लिए मसाइल होंगे। उम्मीद है कि आप इस फकीर की बातों को पल्ले के साथ बांधेंगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमतों पर नजर रखेंगे इंशाअल्लाह आप लोग, और बहुत अच्छे से दीन सीखेंगे और सारी जिंदगी आज के बाद अपनी जिंदगी को अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दे। अपने जिस्म को, अपने दिल को, अपने दिमाग को, अल्लाह ये तेरे नाम पे कुर्बान, ये तेरे लिए वक्फ आज के बाद। फिर देखें कैसे मेरे अल्लाह की रहमतों की नजर पड़ती है, कैसे अल्लाह पाक फजलो करम वाला मामला फरमाते हैं। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी इस तरफ मुतवज्जे करें, दोस्त अहबाब को भी दावत दें, उनको बताएं। आज का बयान आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आप उसको दोस्त अहबाब को सेंड करें, भेजें दावत की नीयत से कि आप लोग भी आए, दीन सीखें। फितना का जमाना है, अजीब फितने के जमाने उठ रहे हैं। इस मौके पर दीन सीखना, दीन वालों के साथ उठते बैठते रहना, इससे बड़ी सादत और खुशकिस्मती कोई नहीं होगी। इससे दीन ईमान बच जाएगा, और यही ईमान अगर सलामत लेके हम दुनिया से चले गए, मेरे और आपके लिए इससे बड़ी सादत और खुशकिस्मती और कोई नहीं होगी। इंशाअल्लाह ये तरबियती मजलिस इंशाअल्लाह चलती रहेगी। ये फकीर भी इंशाअल्लाह आपसे मुखातिब होता रहेगा, और दूसरे हजरात और हमारे इदारे की मुअल्लिमात भी इंशाअल्लाह आप लोगों को ये दीन सिखाती रहेंगी, तरबियती बातें भी करती रहेंगी। आप सबको जब भी सुने बावजू होके, दोस्तानु होके, जो जवान मेरी बहनें हैं वो दोस्तानु होके बैठ के, मुसल्ले पे बैठ के क्लास लिया करें, बहुत फायदा होगा। ये नहीं कि टांग के ऊपर टांग रख के ये दीन सीख रहे हैं। हाँ, जो बड़ी उम्र की मेरी मुसलमान बहनें हैं जिनके लिए नीचे बैठना मुश्किल, वो कुर्सी सोफे पे बेड पे बैठ जाएं, लेकिन टेक लगा कर नहीं, अदब एहतराम से आगे, अगरचे आपकी मौलिमा दूर बैठी है लेकिन बहुत अदब से हमने ये दीन सीखना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और खास रहमतों के दरवाजे खोलें। हमारे यहाँ ऑन साइट में जो पिंडी इस्लामाबाद की बहनें हैं, मैं उनको तो ये दावत दूंगा कि वो ऑन साइट आके पढ़ें, और जो मर्द हजरात सुन रहे हैं और या आप लोगों के मर्द हजरात, उनको भी दावत दें कि हमारे यहाँ इंशाअल्लाह वो दाखिला करवाएं। मर्दों के लिए भी शाम के तरतीब में हम फ्री ये दीनी तालीम देते हैं। 1 साल कोर्स भी होगा, 8 साल कोर्स भी होगा। हम हर तरह के लोगों के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हर बंदा इस दीन को सीख सके। सूरह अलम नशरह 7 मतलब अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर रोजाना पढ़ के अपने पर दम करें। इंशाअल्लाह जो हाफजे का मसला है इसमें अल्लाह बहुत बरकत डालेंगे। जो लोग बादाम इस्तेमाल कर सकते हैं रात पानी में भिगोकर, जिन्हें अल्लाह ने माली हवाले से नवाजा हुआ है, रात पानी में बादाम भिगो लिया करें, सुबह उठ के खा लिया करें और सूरह अलम नशरह के वजीफे को अपनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके हाफजे में बरकत डालेंगे। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी शरह ली सदरी, इस दुआ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक बहुत रहमतों के फैसले फरमाएंगे। हमारी दिल से दुआएं आपके साथ हैं। अभी हम बैत के तौबा के कलिमात पढ़ते हैं।
آپ لوگ جو لوگ خوشی سے، جن کو سمجھ بوجھ ہے بیعت کی، بیعت کا عمل سنت عمل ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی بیعت ہوتے تھے اور صحابیات خواتین بھی بیعت ہوتی تھی۔ ہماری جو پچھلی مجالس چل رہی تھی، ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ عرض کر دیا تھا، بخاری شریف کے حدیث بھی پڑھ کے سنائی تھی کہ بیعت کا عمل کتنا ضروری عمل ہے اور کتنی اس کی اہمیت ہے۔ یہ آج تک یہ سنت عمل چل رہا ہے، سنت کی نیت سے صالحین کی جماعت۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، فَأُولَٰئِكَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ بیعت ہو کہ ہم صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ صالحین کی جماعت پراپر قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، تو صالحین کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے سنت کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیعت کا یہ عمل کریں۔ جو لوگ خوشی سے کرنا چاہتے، جو پہلے سے بیعت ہیں، وہ دوبارہ تجدید کی نیت سے دوبارہ سے پڑھیں، دوستانو ہو کے ادب ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور یہ بہت عظیم عمل ہے، جو بیعت ہوتے ہیں تو جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے جو نور چلا ہے، اس نور سے انہیں بھی حصہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ وہ نور ٹرانسفر ہوتے ہوتے آج تک ہمارے سینے تک پہنچا ہے۔ آج بھی ہم بھی بڑوں کے حکم پر اس نور کو آگے ٹرانسفر کرتے ہیں۔ تو یہ توجہات کے ذریعے جو لوگ بیعت ہوتے ہیں انہیں یہ ملتا رہتا ہے۔ اور بڑی عجیب بات میں اکثر ایک جگہ سنایا کرتا ہوں، ہر جگہ، کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام شیخ احمد سرہندی تھا، انہوں نے اپنے مکتوبات شریفہ میں لکھا ہوا ہے کہ آخر زمانہ میں جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظہور ہوگا، ان کا سینہ بھی نسبت نشبندیہ مجددیہ کے نور سے منور ہو۔ اتنا عظیم سلسلہ ہے، ہمیں اللہ اس میں موقع دے رہے ہیں، تو آپ لوگ اس نور کو حاصل کرنے کے لیے جو جتنا عظیم سلسلہ، کہ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے لیے اللہ نے جس سلسلے کا انتخاب کیا، مجھے اور آپ کو اللہ اس میں بھی موقع دے رہے اس میں داخل ہونے کا۔ تو اس میں داخل ہونے کے لیے اس بیعت کے کلمات کو بہت ادب و احترام سے اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں کہ ہم نیک لوگوں کی جماعت، صالحین کی جماعت، سلسلہ عالیہ نشبندیہ مجددیہ میں داخل ہو رہے ہیں، جو کہ ذکر کا راستہ ہے، جو کہ اتباع سنت کا راستہ ہے، جو کہ اعمال کا راستہ ہے۔ میں خطبہ پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ جب میں آپ کو کہوں گا مناسب پیچھے اونچی آواز میں پیچھے آنکھیں بند کر کے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو سنانے کے لیے ان کلمات کو پڑھیں۔ آج زبان سے بھی پڑھ کے اللہ کو سنائیں، آج دل سے پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اب ان کلمات کو بہت ادب محبت سے حضوری کے ساتھ آنکھیں بند کر کے زبان سے بھی اور دل سے پڑھ کے اللہ کو سنائیں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ۔ بہت ادب محبت ذوق شوق سے اس کلمہ طیبہ کو پڑھیں۔ آج تک ہم زبان سے پڑھتے رہے، آج زبان سے اور دل سے پڑھ کے اللہ کو سنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ
وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ایسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور جوڑ دیں دونوں ہاتھ اور دل سے استغفار کریں. آج سب مل کر آج بہت عظیم خوشی کی سعادت مند مجلس میں ہم اللہ کے حضور اپنی طرف سے پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کریں اور دل کے ہاتھ جوڑ کے ظاہری ہاتھ بھی اٹھا لیں اور یہ سوچیں کہ دل کے دونوں ہاتھ وہ جوڑ کے دل خون کے آنسو رو کے اللہ کے حضور معافی مانگ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. روشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمدللہ، شکر الحمدللہ. ہم اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے صالحین کی جماعت، عظیم جماعت سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو گئے، داخل ہو گئے. بیعت کوئی ہو یا نہ ہو، اعمال صالحہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے بھی ایمان لایا اس کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں. بیعت کے بعد بھی ہم نیک اعمال ہی بتاتے ہیں. 6 عمل ہیں. پہلا عمل استغفار، ساری زندگی گناہوں کو چھوڑنا ہے اور صبح و شام اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، اس کی ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو. دوسرے نمبر پر درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اس درود شریف کو یاد کر لیں. ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح شام کو. بہت ادب، محبت، ذوق، شوق کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی تلاوت، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کریں. چوتھے نمبر پر وقوف قلبی، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام کاج میں مصروف، دل اللہ کی یاد میں مصروف. عام حالات میں یہ سوچنا میرا دل اللہ 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 اللہ، میرا دل ذکر کر رہا ہے، میں اپنے کام کاج میں مصروف. یہ عام حالات میں آپ کا کسی کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ گھر کی کام کاج کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، صفائی کر رہی ہیں، ساتھ سوچیں کہ میرا دل اللہ 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 کر رہا. اس کو وقوف قلبی بولتے ہیں. 5واں عمل مراقبہ ہے. صبح و شام دن رات میں کچھ آدھا پونا گھنٹہ نکال کے باوضو کے مصلے پہ بیٹھیں اور چونکڑی مار کے ایزی ہو کے جیسے آپ بیٹھ سکتی بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے نیچے سر جھکا لیں اور سوچنا شروع کر دیں کہ اوپر سے اللہ کی طرف سے رحمت کا نور آ رہا ہے، میرے دل پہ برس رہا ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دھل کے صاف ہو رہی ہے، میرا دل صاف ہو گیا، میرا دل روشن ہو گیا، میرے دل کے اندر نور جا رہا ہے اور میرا دل سینے میں بائیں طرف، چھاتی میں بائیں طرف، میرا دل وہاں پر اندر ذکر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. دل ذکر کر رہا ہے، میں خاموش بیٹھی سن رہی ہوں. کیوں؟ آپ نے ذکر کرنا ہے. 6واں عمل ہے اپنے شیخ کے ساتھ بندہ رابطے میں رہے، اپنے حالات معاملات سے آگاہ کرتا رہے. واٹس ایپ پہ بہت سارے لوگ رابطہ کرتے ہیں، فوری ہر ایک بندے کو جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، تو جلدی جواب نہ ملے اگلے 1-2 دن بعد یاد دہانی کروا لیا کریں. اللہ پاک آپ سب سے راضی ہوں. ابھی ہم
سعادت مند خوش قسمت مجلس ہے، دین والوں کی مجلس ہے، دین سیکھنے سکھانے والوں کی، اللہ کی خصوصی رحمت کی نگاہ پڑی ہوتی ہے۔ سب لوگ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے رسمی مانگنا، ایسے ہاتھ اٹھا لینا، ایک ہوتا ہے واقعی بندہ دل کے بھی ہاتھ اٹھا کے اور صحیح مانگنے کی والی صورت حالت بنا کے اللہ سے مانگے، اللہ بخاص مہربانی فرماتے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ پیارے رحمان الرحیم اللہ، کریم اللہ، مہربان اللہ، تو بہت بڑا ہے، تو بہت شان والا اللہ، تو سب سے بڑھ کر بہت رحمتوں والا اللہ، تجھ سے شفیق و مہربان کوئی دنیا میں ہستی نہیں۔ رحم و کرم کو پیدا کرنے والے پیارے اللہ، مہربان اللہ، ہمارے پاس ندامت شرمندگی اور معافی کے سوا کچھ نہیں۔ پتہ نہیں ہماری ندامت شرمندگی بھی سچی ہے یا نہیں ہے، اللہ اس کا بھی علم نہیں، پر میرے بولا بس زبان سے کچھ اقرار، اللہ ہم نادم، ہم شرمندہ۔ آج کی اس عظیم مجلس میں سب سے پہلے اللہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اللہ ہم دنیا والوں کو دیکھا سنا، کوئی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، کہہ دے اس کو معاف کر، اس نے اپنی غلطی مان لی ہے۔ اللہ آج تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی غلطیوں کا اعتراف کرتے، ہم مانتے ہم سے برا ہوا، آنکھوں کی نعمت کی نقدری کی، زبان کی، دل دماغ کی، شرمگاہ کی، ہاتھ پاؤں کی، پتہ نہیں کس کس نعمت کی نقدری۔ اللہ آپ کے علم میں جتنے ہمارے گناہ آئے ہیں، آج تک لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں آئے ہوں گے، اللہ دل کے ہاتھ جوڑ کر اللہ سچے دل سے معافی مانگتے، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ آپ نے قرآن میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے اپنا اعمال سے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، آج ہم سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ مانتے ہم نے گناہ کیے، ہمارے نفس و شیطان نے کروائے، معاشرے کی وجہ سے ہم نے گناہ کیے، اللہ آج معافی مانگتے ہیں۔ اللہ معافی مانگتے، اللہ معاف فرما دیجیے۔ پیارے اللہ آپ اپنی رحمتوں کا واسطہ میں معاف فرمائیے۔ آج تک جتنے گناہ کیے اللہ ہم نے غلط کیا، برا کیا، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دیجئے، مہربان اللہ۔ آج تو آپ کے پاکیزہ فرشتوں نے اللہ آج دین پڑھنے پڑھانے والوں کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے ہیں، اللہ اس مجلس میں آپ معافی مانگیں۔ اللہ آج یہ تو دین پڑھنے والے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ سب کو معاف کر دیجئے، اللہ پوری امت کی طرف سے توبہ کرتے، اللہ ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے، اللہ سب انسانوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ تو بڑا ہے، تجھے معافی سجتی ہے، تو معاف کر دے میرے مہربان رحیم و کریم اللہ۔ آپ کے آگے آج کی عظیم مجلس سے منت کرتے، فریاد کرتے، ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے اللہ چھٹکارا نصیب، تو اپنی رحمتوں سے ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچا۔ اللہ زندگی میں لاکھوں بار توبہ کر کے توبہ توڑ بیٹھے، اللہ پھر تیرے سامنے فریاد کرتے ہیں، تیری رحمت کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، اللہ تجھے تیری عزت و حرمت کا واسطہ دے کے سوال، ہمیں گناہوں کی ذلتوں سے بچا دیجیے۔ اللہ گناہوں میں بہت زندگی میں ذلیل و رسوا ہو چکے، میرے کریم اللہ، مہربان اللہ، ہم سب کو تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی ذلتوں سے پاک کر دیجیے، ہماری نگاہوں کو پاک فرما دے، ہمارے زبان کو، ہمارے دل دماغ کو پاک صاف فرما دے، ہم گناہ کرنا بھی چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اللہ گناہوں سے بچا دے، زندگی میں غلط فیصلوں سے بچا دیجئے، در در کے دھکے کھانے سے اللہ اپنی رحمتوں سے بچا دیجئے، اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے کامل شفا عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم میں سے ہر بندہ بندی اللہ کسی نہ کسی مسئلے پریشانی میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کس کے دل میں اللہ کیا آہ گزر رہی ہے، کون سی بہن اللہ کوئی کسی کو اپنا دکھ بھی نہیں بتا سکتی،
اے مہربان اللہ، گناہوں پہ پردے ڈالنے والے اللہ، ستاری کا معاملہ کرنے والے اللہ، ہم سب پر رحمت کی فضل کی نگاہ ڈال، سب کی پریشانی کو خوشی میں تبدیل فرما دیجئے، سب کے الجھے ہوئے مسائل کو حل فرما دیجئے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیجئے، میری ایک ایک بہن کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، گھروں میں پیار محبت الفت شفقت پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کا احساس کرنے والا قدردانی کرنے والا بنا دیجئے، گھر کے لڑائی جھگڑوں کو فتنوں کو فساد کو اللہ اپنی رحمتوں سے ختم فرما دیجئے، اللہ میاں بیوی میں محبت پیدا فرما دیجئے، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا دیجئے، جوان اولاد کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، میری جتنی جوان بہنیں دین سیکھنے آ رہی ہیں اللہ سب کے مستقبل کو روشن فرما دیجئے، سب کو اچھے نیک صالح قدردان رشتے نصیب فرما دیجئے، اللہ جتنی مالی تنگی میں ہے اللہ ان کی مالی تنگی کو دور فرما دیجئے، میرے کریم مہربان اللہ، عزتوں اور شان والے اللہ، تو مہربانی فرما دے اللہ، جتنے جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں اللہ، بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، بیماروں نے کہا، بیماروں کے رشتہ داروں نے کہا، اللہ سب کو اپنی رحمتوں سے کامل شفا عطا فرما دیجیے، اللہ کامل شفا عطا فرما دیجیے یا اللہ، یا اللہ ایک دفعہ رحمت محبت کی فضل کی نگاہ ڈال دیجیے، یہ کرونا کی مصیبت سے اس دجل فریب سے پوری امت کو چھٹکارا نصیب فرما دیجیے اللہ، اگر یہ مصنوعی طریقے سے یہ دجل فریب کے ذریعے یا اللہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اللہ، تو اس سازش کو، اس مصیبت کو ایسا کرنے والوں کے منہ پہ پلٹ دیجئے اور مسلمانوں کو انسانیت کو نجات عطا فرما دیجئے، اس جو وائرس ہے اس وائرس کو اللہ تو اپنی رحمت سے ختم فرما دے، تو اس بات میں قادر ہے اللہ، اور ہمیں اس سے ڈرنے سے بچا کے اللہ اپنے آگے سر جھکانے کے، اپنے سے صلح کرنے کے، اپنے سے اچھا تعلق بنانے والا اور اپنے پر خوب اعتماد اور توکل کرنے والا ہمیں مسلمان نظریاتی مسلمان بنا دیجئے اللہ، ہمیں ایسا نظریاتی مسلمان بنا جو دین اسلام کے لیے تن من دھن عزت آبرو جان مال بیوی بچے سب کچھ قربان کرنے والا اللہ، ہمیں ایسا نظریاتی مسلمان بنا دیجیے جو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں شامل ہوں، جو اہل حق لوگ ہوں، ہمیشہ ہمیں اہل حق کے ساتھ شامل فرما، صراط مستقیم پہ رکھ اللہ، بھٹکنے سے بدکنے سے اللہ اپنی رحمتوں سے بچا دینا، ہر قدم پہ وقت کے مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، غلط فیصلوں سے بچا، ہمیں حلال پاکیزہ طیب وسط عافیت سلامتی والی روزی نصیب فرما، حرام مکروہ مشتبہ روزی سے اللہ، بروں کی برائی سے شریروں کے شر سے اللہ ہمارے نسلوں کی گھر بار والوں کی سب کی حفاظت فرما دیجئے، میرے کریم اللہ مہربان اللہ، دجل فریب سے ہمیشہ ہمیں بچا، اور دجال کے جتنے فتنے ہیں اللہ اس پر ہمیں بصیرت حکمت نصیب فرما، اس کی ہمیں پہچان نصیب فرما، اور دجالی فتنوں سے اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما اللہ، ہماری نسلوں میں اللہ اہل حق لوگوں کو پیدا فرما جو دین کے لیے کھڑے ہوں، جو دین اسلام کے لیے یا اللہ جو دین اسلام کی سربلندی کا سبب بنے اللہ، ہماری نسلوں میں ایسے نوجوان پیدا فرما، ایسے بہادر پیدا فرما، میرے کریم اللہ ہمارے بچوں کو اللہ اپنے خاص مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنے مقرب لوگوں میں شامل فرما جو دین اسلام کے لیے کٹ مریں، جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ سب کچھ قربان کر دیں اللہ، ہماری نسلوں کو ایسا بنا دے اللہ، آج کی مجلس میں اپنے دل کو اپنے دماغ کو آپ کے نام پہ وقف کرتے ہیں اللہ، قبول فرما میرے اللہ، ہمارے پاس اس گناہگار دل دماغ کے علاج سوا کچھ نہیں میرے اللہ، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی ہدیہ وہی گفٹ دیا کر میرے اللہ، آپ کے نام پہ اس آج کی مجلس اپنے دل دماغ کو اپنے جسم کو پیش کرتے اللہ قبول فرما، آپ کے نام پہ وقف کرتے ہیں اللہ، آپ والی بن جائیے، آپ ہمارے دل دماغ جسم کے وارث بن جائیے، اس کو دین اسلام کے لیے کھپائیے، دین اسلام کے لیے، دین اسلام کی اشاعت میں الہ کلمت اللہ کے لیے اللہ ان کو قبول فرما دیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے اللہ، ظاہری باطنی صلاحیتیں وہ صلاحیتیں نصیب فرما دیجیے جس کو دین اسلام کی اس وقت ضرورت ہے، ہم وہ بننا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں اللہ، ہم سے کام لے لیجیے اللہ، اخلاص کے ساتھ تقوی کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ ساری زندگی دین کے لیے خدمت کرنے کے لیے قبول فرما لیجیے اللہ، قبول فرما لیجیے میرے اللہ، میری جن بہنوں نے آج کا یہ تعلیمی سفر شروع کیا اللہ، نبی اسلام کے ورثہ میں ہم سب کا نام لکھ دیجئے اللہ، ایسا مخلص بن کے متقی بن کر اللہ ہمیں دین سیکھنے سکھانے والا بنا دیجئے کہ کل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو ہمارے سر پہ اپنا شفقت
اپنا وہ مبارک ہاتھ ہمارے سر پہ پھیر دے. اللہ تو ہی کر سکتا. اس دعا کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اللہ تیرے خزانوں میں اس سوال کا، اس دعا کا جواب تو فضل کی نگاہ ڈال دے گا، تو رحمت کی نگاہ ڈال دے گا، تو یہ سعادت ہمیں نصیب. اللہ روزہ اقدس میں جب ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنے حاضر، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے، چہرے مبارک پہ مسکراہٹ آ جائے. اللہ تو ایسی رحمت فضل کی نگاہ تو ڈال دے. اللہ تو ڈال دے. اللہ بیت اللہ شریف کو آباد فرما دے، مسجد نبوی شریف کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے، مساجد مدارس کو ہمیشہ کے لیے آباد فرما دے. یہ جو بند کرنے کی، ان کو کنٹرول کرنے کی سازشیں ہیں، اللہ ان شر سے اللہ بچا دیجئے. اللہ جو ہمارے جان مال عزت آبرو کے، ہماری جان کے اللہ جو دشمن، اللہ ان سے ہمیں چھٹکارا نصیب فرما. اللہ ظاہری باطنی خفیہ دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. تو یہ حفاظت کرنے والے تیرے آگے پیش کر میرے کریم اللہ. یہ چاروں ہمارے ادارے، آن سائٹ والے ادارے، آن لائن والا ادارہ، اس اسلامک تزکیہ انٹرنیشنل آن لائن کو اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے قبول کر. اس جتنے خدمت کرنے والے لوگ جو میری بہنیں اب سب کو جانتے ہیں، اور جن مخلص لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا، اللہ سب کو آپ جانتے ہیں. اللہ ان سب خدمت والوں پہ خصوصی رحمتوں کی نگاہ ڈال. اللہ جو تینوں بقیہ ہمارے ادارے اور سب سے بڑھ کر ہمارے حضرت کا ادارہ، اللہ ان سب اداروں کو، اللہ جتنے مدارس ہیں، جتنے دین کے قلعے ہیں، جس انداز میں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ تو سب کو جانتا، سب کو شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے، سب کی حفاظت فرما دیجیے، سب کی ظاہری باطنی ضروریات کو اپنی بارگاہ میں سے اللہ خاص عنایت فرما کے ضروریات کو پورا فرما دیجیے. غیب سے مخلص معاون لوگوں کا یا اللہ ساتھ نصیب فرما دیجیے. اللہ ہمیشہ اہل قدردان، اہل خیر قلوب کو متوجہ فرما دیجیے. اللہ ہمارے ان اداروں کی طرف تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کو، مردوں اور عورتوں کو متوجہ فرما دیجیے، اور یہاں سے تقوی، اخلاص، علوم نبوت، نور نبوت، روحانیت، نسبت کا نور حاصل کرنے والا بنا دیجیے. اللہ ہم خادموں کو، ہم مزدوروں کو صحیح معنوں میں ساری زندگی مزدور اور خادم بن کر مخلص اخلاص کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پاکیزگی و طہارت کے ساتھ، عاجزی اور اخلاق کے ساتھ ہمیں خدمت کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تو ہماری ظاہری الفاظ کو نہ دیکھیے. اللہ بس تو یہ دیکھ لیجئے گا کہ تیرا در بہت بڑا ہے. تیری وسیع رحمتوں کے آگے تیری عزت و حرمت کا کوئی واسطہ دے کے کسی نے سوال کیا، وہ عنایت کر دیجئے. اللہ عطا کر دے، فضل کر دے. آج خالی جھولیوں کو بھر دے، مہربانی کر دے میرے کریم اللہ. مہربان اللہ، میری کسی ایک بہن کو بھی محروم نہ کیجیے گا. اللہ معلمات کو اللہ خصوصی طور پہ جزائے خیر عطا فرما دیجیے. اللہ ان کے لیے پڑھانا آسان فرما دیجیے. انہیں بہت اخلاص، بہت تقوی، پاکیزگی کے ساتھ اور ایک روحانی ماں بن کر انہیں پڑھانے والا بنا دیجیے. عزت بیزتی کو اللہ، عنایت کو اللہ ہمیں سائڈ پہ کر کے اخلاق عظیمہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ سیکھنے والا بنا دیجیے. میرے اللہ خواتین، ہم نے احادیث میں پڑھا نبی علیہ السلام نے جہنم میں خواتین کی کثرت کو دیکھا. اللہ ہماری ان بہنوں کو ناشکری خواتین سے نکال کے شکر والی خواتین میں شامل فرما دیجیے. یا اللہ بد زبانی اور بدگمانی سے بچا کے انہیں مخلصین متقی لوگوں میں شامل فرما دیجیے. رابعہ بصریہ کی صفات، اما عائشہ صدیقہ کی صفات، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات، اور حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قدردان اور خدمت گزار ان خواتین کو بنا دیجیے، فرما بردار بنا دیجیے. اپنے گھر میں اللہ ان سب کو اسلام کی شہزادی بنا دیجیے. اللہ انہیں قدردان رشتے نصیب فرما دیجیے. رحمت فضل کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ ہمارے معاونین بہنوں کو، معلمات کو خصوصی طور پہ جزائے خیر عطا فرما دیجیے. اللہ خصوصی طور پر ان کے مستقبل کو روشن فرما. اللہ تیرے آگے فریاد کر، معاملات کو تیرے حوالے کرتے تو فضل کے دروازے کھول. اللہ فضل کے دروازے کھول. اللہ ہر قدم پہ، ہر آنے والے دن کو گزرے ہوئے دن سے بہتر فرما دیجیے. خوشیاں، عافیت، سلامتی نصیب فرما دیجیے. رزق کے دروازے کھول دیجیے. آسانیاں پیدا فرما دیجیے. اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں دین کی خدمت کے لیے اپنی جگہ عطا فرما. اللہ تو اپنی جگہ عطا فرما دے. اللہ وسیع برکت والی اپنی جگہ، اپنی بلڈنگ عطا فرما دے. ہم کھل کے تیرے دین کا کام کر سکے. اللہ تو غیب سے مدد نازل فرما دے. اللہ اتنی بہنوں کی آنسو والے آمین، کسی کی آمین سن لے. ہمیں معاف فرما کے دین کی خدمت کے لیے اپنی عظیم وسیع جگہ عطا فرما.
اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اپنی سچی محبت عشق سے ہمارے سینے کو بھر دیجئے، نبی اسلام کی سچی محبت عشق سے ہمارے سینے کو بھر دیجئے، ہمارے دل کو ہر وقت اخلاص سے اللہ 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 کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ میرے کریم اللہ قرآن کی سچی محبت سچا عشق نصیب فرما دیجئے، اس علوم نبوت کی سچی محبت سچا عشق نصیب فرما دیجئے۔ اللہ جب تک زندہ رہیں دین اسلام کے لیے کھپتے رہیں، پھیلاتے رہیں، الہ کلمت اللہ کو بلند کرتے رہیں۔ جب موت کا وقت آئے اللہ ایمان والی، کلمے والی، سنت والی، اللہ شہادت والی موت ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ نصیب فرما دینا۔ اللہ اس وقت ہم سے راضی ہو جانا، ہمیں معاف کر دینا، اپنی مدد شامل حال فرما دینا، اس وقت شیطان اور نفس کے حملوں سے بچا دینا، ہمیں ہمیشہ نفس اور شیطان کے شر سے بچا دینا، اور ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ہماری آخرت کو دنیا سے اللہ اربوں خربوں گنا بہتر بنا دے۔ کل قیامت والے دن جب آپ کے سامنے حاضر ہوں، معاف فرما کے بخشے ہوئے بندوں میں شامل فرما کے اللہ جنت میں نبی اسلام کی صحبت نصیب فرما۔ ہم کہیں پیچھے بیٹھے رہے لیکن ہمیں نبی اسلام کی صحبت نصیب، ان کی مجلس نصیب کر۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين 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 صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔